السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحکمہ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحکمہ اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل۔ فضیلت الشیخ مولانا حافظ احمد اللہ حامد صاحب اور فضیلت آپ علماء کرام جو اس مجلس میں کی زینت ہیں، اور اسی طرح عفت مآب خواتین جو اس اجتماع کے اندر شریک ہیں، بالخصوص وہ ہماری فاضلات بہنیں جو اس جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کی معلمات اور مربیات ہیں، اور ہماری وہ بیٹیاں بناتے فاضلات جنہوں نے انتظامی تعلیم کا مرحلہ مکمل کیا ہے اور صحیح بخاری کا درس مکمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس علم اور ذکر کی مجلس میں شامل ہونا، شریک ہونا ہم سب کا قبول فرمائے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان علم اور ذکر کی مجلسوں کے بارے میں بشارتیں ہیں، اللہ تعالی ہمارے لیے وہ مقدر فرمائے۔ علم کی مجلس، ذکر کی مجلس، جہاں قرآن کی آیتوں کی وضاحت ہوتی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تفسیر اور ابلاغ کا اہتمام ہوتا ہو، اللہ کے فرشتے ان مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جہاں کہیں یہ مجلس ان کو معلوم ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے، تو وہ پہنچتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ یہ تمہارا مقصد یہاں موجود ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے فرشتوں نے ان کو گھیرا ہوتا ہے ایسی مجلسوں کو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں میں شامل ہونے والوں کو اللہ رب العزت یہ اعزاز بخشتے ہیں کہ اللہ ان کے نام لے کر اپنے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے اور میری بندیاں میری بات سننے کے لیے، میرا ذکر سننے کے لیے، میرا پیغام سننے کے لیے کس شوق اور محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور علم کی مجلس کا، ذکر کی مجلس کا ادب ہوتا ہے، انسان کو احترام سے بیٹھنا چاہیے، مؤدب ہو کر بیٹھنا چاہیے، اور طالب ہو کر بیٹھنا چاہیے، کچھ لینے کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف انسان اپنے وجود کے ساتھ ہو اور اپنے دل و دماغ کے ساتھ غائب ہو، نہیں،
وجود کے ساتھ بھی اس میں شامل ہو اور دل و دماغ کے ساتھ بھی پوری طرح متوجہ ہو. اور یقین جانیے کہ اس طرح کی مجلسوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی واقعہ ہے. ان کے شاگرد محمد بن یوسف ابن مطر الفربری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کی اس کتاب کے راوی ہیں اور ہماری جو سندیں ہیں انہی کے وساطت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچتی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث لکھوائیں، املا کروایا اور دیر تک طبیعت کے اندر آمد تھی، نشاط تھی، حدیثیں لکھواتے رہے. تو انہوں نے محسوس کیا کہ میں شاید تھک گیا ہوں، یا انہوں نے سمجھا کہ میں اکتا گیا ہوں گا. تو انہوں نے میری ہمت بڑھانے کے لیے اور میرا شوق مزید اس کے اندر اضافہ کرنے کے لیے مجھ سے کہا کہ محمد ابن یوسف، اللہ اکبر، تم کتنے خوش نصیب ہو. اس وقت جو لوگ علم اور ذکر کی مجلس سے باہر ہیں اور وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اپنی دکان میں ہے، کوئی اپنے کارخانے میں ہے، کوئی اپنے کھیت کھلیان میں ہے، کوئی اپنے لہو و لعب میں ہے، تماشے میں ہے، اس طرح کی مجلسوں کے اندر لوگ لگے ہوئے ہیں. اور تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلس میں کیا سن رہے ہو؟ اللہ کے رسول کے فرامین سن رہے ہو. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں صحابہ کے ذریعے سے پہنچے ہیں اور ان کے شاگرد و تابعین کے ذریعے سے پہنچے ہیں. تو حقیقت یہ ہے. اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی ان کی سوانح کے اندر ذکر کیا ہوا ہے، اور بھی کئی محدثین کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ آپ لوگ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، آپ علماء کی مجلس میں ہوتے ہیں یا جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں یا حج عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں دیتے. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فرصت ملے تو میں تمہاری مجلس میں آؤں. انہوں نے کہا آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہاں ہوتے ہیں؟ کہنے لگے حدیث کی مجلس اللہ کے رسول کی مجلس ہوتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مجلس کے اندر جو آتا ہے وہ بڑی پرعظمت اور بڑی بہت ہی عالی مرتبت مجلس کے اندر آتا ہے، اس لیے باادب ہو کے بیٹھنا چاہیے. اور یہ جو کتاب ہے الجامع الصحیح، اور یہ اس کے جو مصنف ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑی عزت و کرامت کے ساتھ نوازا اور بڑے شرف و فضیلت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو ممتاز فرمایا. ان کی سوانح اور ان کی زندگی تو ماشاءاللہ اہل علم کے لیے بڑی ہی روشن مثال ہے کہ علم کی تحصیل کے لیے اور علم کے راستے میں مجاہدے کے لیے اور اس سلسلے میں قربانی کے لیے انسان کو کتنی محنت کے ساتھ اور کتنی لگن کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دینا چاہیے اور اپنا سب کچھ انسان کو اس علم کے حصول کے لیے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے تج دینا چاہیے. یہ بڑی روشن مثالیں ہیں. اللہ اکبر. بس میں ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں سامعین حضرات کو اور محترم سامعات خواتین کو بھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے یہ بات میرے علم میں آئی ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، وہ دن اور آج تک میں نے اس کے بعد کبھی اپنی زندگی کے اندر کسی مسلمان مرد اور عورت کی غیبت نہیں کی. یہ ہے عمل اور علم. اللہ اکبر. چھوٹی عمر میں اس وقت یہ دور تھا کہ دین کا علم جو کہ اصل علم ہے، اصل علم دین کا علم ہے جس کو اللہ رب العزت نے العلم قرار دیا ہے. اہل علم بھی تشریف فرما ہے اور تعلیم یافتہ حضرات و خواتین بھی موجود ہیں
جس کو اللہ رب العزت نے العلم قرار دیا ہے، من بعد ما جاءهم العلم ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات، یہ علم اور اس کے دلائل، اس کو اللہ رب العزت نے علم قرار دیا ہے، اور جو اس علم کے حامل اور اس علم کے وارث ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اس علم کے ساتھ نوازا ہے، ان کو اللہ رب العزت کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے وارث قرار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اور انما يخشى الله من عباده العلماء، ان کو اللہ نے علماء کہہ کر یہ کہا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اولو العلم کہہ کر یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے، ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کے درجے اونچے کرتا ہے۔ ویسے تو انسانوں کو سب کو اللہ رب العزت نے کرامت سے نوازا ہے، احسن تقویم کا پیکر بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں کرامت اور فضیلت کے ساتھ نوازا ہے۔ کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اللہ نے انسان کو کرامت و فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ کرامت و فضیلت انسان کو تبھی حاصل رہتی ہے جب انسان صحیح معنوں میں انسان بنے، اور اگر اللہ رب العزت نے انسان کو انسان بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو روح بھی عطا فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر پیدا کر کے انسان کے اندر پھونکی گئی، اللہ رب العزت نے اس کو دل عطا کیا ہے جو سوچنے سمجھنے والا ہے، دماغ عطا کیا ہے جو دل کے مطابق اس جسم کو کنٹرول کرنے والا ہے جیسے دل کہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور جانوروں کو اور اس زمین کی چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو، ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی ساری اولاد ان کے وجود کے اندر موجود تھی، انہی سے یہ سلسلہ چلا ہے، انہی سے اللہ رب العزت نے ان کی بیوی پیدا کی حضرت حوا علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، ایک جان سے اللہ رب العزت نے ان کی بیوی بنائی، آدم علیہ السلام کے وجود سے اللہ رب العزت نے ان کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر اس جوڑے سے حضرت آدم اور ان کے جوڑے حضرت حوا سے اللہ رب العزت نے سارے انسان پیدا کیے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بے حد و حساب ان تو بے شمار انسان اللہ رب العزت نے پیدا کیے۔ تو آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر ہم سب موجود تھے، تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، تو ان کے جوڑے کو بھی سجدہ ہو گیا، اس لیے کہ ان کا جوڑا بھی ان کے وجود کے اندر ہی تھا اور ان کی اولاد بھی ان کے وجود کے اندر تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آدم کو سجدہ کروایا، تو اللہ اکبر، ہمارے بابا تھے تو ان کی اولاد بھی ان کے اندر اس وقت موجود تھی، جو جین کا علم ہے، جین کا جینیٹک سائنس، آج کے دور میں یہ ایک علم کا الگ شعبہ ہے، جسم، اور جس جین سے انسان کا یہ جسم بنتا ہے، اس جین کے سلسلے کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہوا ہے، اور وہ اس کے اندر انسان کے بارے میں ساری معلومات اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہوتی۔ آدم علیہ السلام کے اندر ان کی اولاد کے جین تھے، اللہ اکبر، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد اور ان کی اولادوں سے پھر آگے ان کی نسلوں کو اللہ رب العزت نے ان کی پشتوں سے نکال کر، من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، ان کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکال کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امثال الذر، جیسے چھوٹی چھوٹی چوٹیاں نہیں ہوتی اس طرح پوری نسل انسانی اللہ رب العزت نے اپنے آگے کھڑی کر دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جین ان کے اندر موجود تھے، تو ان کو بھی اللہ رب العزت نے سجدہ کروایا، چونکہ یہ آدم علیہ السلام کے وجود کا حصہ تھے۔ تو جس کو فرشتوں کا مسجود بنایا، فضیلت و کرامت کے ساتھ سرفراز فرمایا، اور احسن تقویم کا پیکر بنایا اللہ رب العزت نے، اور جس کی تخلیق کا ذکر فرما کر اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کی تحسین فرمائی، ثم انشأناه خلقا آخر،
کہاں وہ پانی کی بوند اور کہاں یہ جیتا جاگتا انسان اتنی خوبصورت اور اتنی پرکشش شکل لے کر دنیا میں آتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کتنی برکتوں والا ہے وہ، بہترین پیدا کرنے والا اور انسان کو وجود میں لے کے آنے والا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ نے تو اس کو انسان بنایا ہے، اللہ رب العزت نے تو اس کو بڑی شرف و فضیلت کے ساتھ نوازا ہے. اب یہ انسان، جانور اس کے لیے مسخر کیے ہیں، یہ انسان بن کے جانور بن جائے، انسان بن کے جانور بن جائے، گدھا بن جائے یا کتا بن جائے یا اللہ اکبر وحشی درندہ بن جائے، وہ کام کرے جو جانور کرتے ہیں، تو پھر اس انسان نے انسانیت کے درجے پر اپنے آپ کو نہیں رکھا، اس سے نیچے لے گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، اور پھر یہ احسن تقویم کے اندر رہے، اور اس احسن تقویم کے اندر رہ کر یہ اوپر جائے نیچے نہ جائے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ علم اتارا ہے، وحی کا علم. وحی کا علم اتارا ہے سورۃ التین کے بعد سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس احسن تقویم پر برقرار رہنا، برقرار ہی نہیں رہنا بلکہ اوپر جانا، یہ اس علم کے ساتھ ہوتا ہے جس کا آغاز اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی صورت میں کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ جو اللہ کا سکھایا ہوا علم ہے، اس علم کے ذریعے انسان اوپر جاتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات نرفع درجات من نشاء. تو یہ انسان اگر اس علم سے آراستہ ہوتا ہے تو یہ اوپر جاتا ہے، اور اگر اس علم سے معروم رہے تو انسان رددنا اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں وہ نیچے نہیں جاتے، وہ اوپر جاتے ہیں، وہ اوپر جاتے ہیں. تو خیر یہ جو علم ہے دین کا علم، یہ انسان کو بلندی کی طرف لے کے جانے والا ہے. اور یہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے اتنی عزتوں اور کرامتوں سے نوازا ہے، یہ اللہ رب العزت کا بندہ بن کے رہے، اس کا فرما بردار غلام بن کے رہے، اس کا شکر گزار اور وفادار فرما بردار غلام بن کے زندگی گزارے، تو اللہ رب العزت اس کو ساتھ پیار بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں. الذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. اللہ اس دنیا میں بھی اچھائی دیتے ہیں، ولدار الآخرۃ خیر. اور آخرت کے اندر جو خیر، جو برکت، جو بلائی، جو عزت، جو راحت، جو سکون، جو لذت، جو فرحت اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، یہاں نہ الفاظ ہیں اور نہ انسان کے پاس وہ عقل اور فہم ہے کہ انسان ان کا ادراک کر سکے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. وہ اللہ رب العزت نے تیار کیا ہوا ہے اس انسان کے لیے. تو اللہ رب العزت تو بڑے مہربان ہے اس انسان کے لیے. تو یہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دے. اللہ نے اسے انسان بنایا ہے اور یہ جانور بن جائے، اور اللہ رب العزت اسے اپنی طرف بلاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگ جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اکبر افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو. انسانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ شیطان اور اس کی اولاد کو جو تمہارے دشمن ہیں اس کو تم دوست بناتے ہو. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، مجھے چھوڑ کر جو تمہیں نوازنے والا ہے، جو تمہیں سب کچھ دینے والا ہے، مجھے چھوڑ کر تم اس کو دوست بناتے ہو. بئس للظالمین بدلا. کہ تم نے کتنا غلط فیصلہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے ساتھ ہی بن گئے. آج سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو حیوانیت کی سطح پر جی رہی ہے. وہ انسان نما حیوان ہے، انسان نما حیوان ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کے اندر یہ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ جو دین سے بے بہرا ہے، نہ وہ سنتے ہیں ان کانوں سے، نہ وہ ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ وہ ان دلوں سے سمجھتے ہیں، وہ تو جانور ہیں. الانعام تو چوپائے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ وہ چوپایوں سے بھی کمتر ہیں. چوپائے تو پھر بھی جو ان کے ذمہ کام ہے وہ کرتے ہیں، اور انسان نے تو وہ کام ہی نہیں کیا. یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم. جانوروں کی طرح کھاتے ہیں، اور جانوروں کی طرح کھا کر
اولاد پیدا کی اور زندگی گزاری اور اچھل کود کی اور چلو ختم ہو گیا سارا کچھ۔ اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ جانوروں کی سطح پر زندگی گزارتی ہے۔ نبیوں نے انسانوں کو انسان بنایا ہے، انہیں انسانیت کی راہ پہ لگایا ہے۔ انسانیت کی راہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کا عبد اور فرما بردار بندہ ہو، عبادت گزار بندہ ہو، شکر گزار بندہ اور بندی ہو، وفادار بندہ اور بندی ہو، اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ اور بندی ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی بندگی کا راستہ، یہ انسانیت کا راستہ ہے۔ نبیوں نے یہ راستہ بتایا ہے، اور یہ راستہ جس علم کے ذریعے انسان کو معلوم ہوتا ہے وہ ہے العلم، وہ ہے العلم جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے۔ من بعد ما جاءک من العلم لقد جاءک الحق من ربک وعلمک ما لم تکن تعلم وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم۔ تو یہ علم جو ہے یہ انسان کو انسان بناتا ہے، اور یہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ظن ہے، گمان ہے، تخمین ہے، اندازے ہیں، لوگوں کی خواہشات ہیں، لوگوں کے توہمات ہیں۔ یہ جو کچھ ہے اس کی حقیقت اس سے آگے کچھ نہیں ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ظن یہ ایسے ہوگا، وقت نہیں ہے، اور بات جو ہے وہ ذرا پیچیدہ ہو جاتی ہے، اس لیے میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ جس کو ہم آج سائنس سمجھتے ہیں نا، اللہ اکبر، بہت سارے ایسے محققین ہیں جنہوں نے اس سائنس کا تجزیہ کیا اور اس کی حقیقت بتائی ہے کہ اس کے اندر ہے کیا۔ ہو سکتا ہے ایسے ہو، اگر ایسے نہیں تو ہو سکتا ہے ایسے ہو، ایسا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ایسے ہو، یہ سارا ہو سکتا ہی ہے کیا؟ یہ اگر ملتا ہے تو اللہ رب العزت کے علم سے ملتا ہے، جو ہر چیز کو جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، کہ یہ ہے الحق، ایسے ہے، یہ ہے برحق۔ اللہ رب العزت کو الحق کا پتہ ہے، اور اسی نے الحق اتارا۔ تو جو لوگ یہ علم پڑھتے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے خاص طور پر رحمت اور فضل سے نوازا ہے کہ یہ علم کی دولت ان کو عطا فرما دی۔ وہ بیٹیاں پڑھیں، وہ بیٹے پڑھیں، وہ حضرات پڑھیں یا وہ خواتین پڑھیں، ان پر اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو دین کا علم یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان بیٹیوں کو جنہوں نے یہ علم پڑھا ہے، اور ان کے والدین کو بھی کہ ان کے جگر کے ٹکڑوں نے اس جامعہ خدیجۃ الکبریٰ میں آ کر یہ علم حاصل کیا ہے اور تربیت حاصل کی ہے ہمارے حضرت حافظ صاحب کے زیر سایہ اور ان کی نگرانی میں اور ان کی توجیحات میں۔ تو یہ علم اور عمل کی دولت، یہی سب سے بڑی دولت ہے کہ انسان کو دین کا علم مل جائے، اور اس علم کے مطابق اللہ عمل کی سعادت انسان کو نصیب کر دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مشن لے کے آئے تھے، دین کا علم اور اس کے مطابق عمل۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کے لیے اپنی زندگی لگائی، اور اللہ اکبر وہ کتنا سفر کیا انہوں نے۔ بخارے میں پیدا ہوئے، ازبکستان میں، اور پھر ایران، عراق، افریقہ، مصر، سوڈان اور شام، حجاز، یمن، یہ سارے علاقے اس دور میں انہوں نے ان کا سفر کر کے اساتذہ کے پاس جا کے پڑھا، اور 1080 اساتذہ کے پاس جا کے انہوں نے علم پڑھا، 1080 اساتذہ کے پاس جا کے۔ اور پھر آگے جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا، ان کے شاگرد محمد ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جن لوگوں نے صحیح بخاری کا درس لیا اور سماع کیا، ان کی تعداد 90,000 کے قریب ہے، 90,000 کے قریب ان کی تعداد ہے۔ اتنے لوگوں نے ان سے پھر یہ علم پڑھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے اللہ اکبر، جو اللہ نے ان کو اس علم کے اندر یہ ترقی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ سچی بات ہے، نیک والدین، ان کی تربیت اور ان کی اللہ اکبر دینداری، تقوی شعاری، اس کا بڑا دخل ہے، بڑا دخل ہے اس کا۔ اس لیے ماں باپ کو صرف یہی نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم نے بچوں کی ضروریات پوری کرنی، جائز ناجائز جس طرح ہو جا کے لا کے دے دیا اور بچوں کی ضرورت پوری کر دی۔ اور ماں بھی کہتی ہے کہ میں نے ان کو کھلانا ہے، اور باپ بھی کہتا ہے کہ میں نے کما کے ان کو لا کے دینا ہے، باقی ان کی تربیت اور کیا کھلا رہے ہیں اور کیا لا کے دے رہے ہیں اور یہ کیا بن رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے۔
نہیں، ماں باپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی سوچیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد، امام بخاری کا نام تھا محمد، اور ان کے والد کا نام تھا اسماعیل، اور دادا کا نام تھا ابراہیم۔ اللہ اکبر، یہ بھی خاص اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ ابراہیم دادا کا نام ہے، اسماعیل باپ کا نام ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کا نام محمد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے والد اسماعیل کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ وہ بھی دین کے عالم تھے، حدیث کے عالم تھے۔ امام عبداللہ بن مبارک سے انہوں نے مصافحہ کیا، حماد بن زید سے علم پڑھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شریک ہوئے، اور ساتھ کو کاروبار بھی کرتے تھے۔ اور جب زندگی کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے شاگرد ابو احمد ابن حفص کو یہ کہا، اللہ اکبر، کہ میں جو اپنا ترکہ اور اثاثہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو میری زندگی کمائی 4000 درہم ہے، اور ان کے اندر ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جو شک و شبہ والا ہو، حرام تو گزارا، حلال کمایا، حلال کھلایا۔ باپ فوت ہو گئے اور پھر ماں کے اوپر ذمہ داری آ گئی، اور مائیں اگر نیک اور پاک باز ہوں، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہوں، تو پھر اولادیں ایسی ہوتی ہیں، پھر اولادیں ایسی ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے کہ بچپن میں ان کی آنکھیں خراب ہوئیں اور نظر کمزور ہو گئی، نظر خاصی کمزور ہو گئی، کمزوری کی وجہ سے، کچھ بیماری کی وجہ سے نظر کے اوپر اثر پڑ گیا اور نظر کمزور ہو گئی۔ ماں کو فکر پڑ گیا، ماں کو فکر پڑ گیا، ماں نے دعائیں شروع کر دی، اللہ اکبر، اللہ میرا بیٹا، میں نے تو نیت کی تھی کہ میں اس کو اپنے باپ کا وارث بناؤں گی، جو وہ علم پڑھتے تھے حدیث کا، میں اس کو حدیث کا علم پڑھاؤں گی، دین کا خادم بناؤں گی۔ یا اللہ، اس کی تو آنکھیں کمزور ہو گئی۔ دعائیں کرنی شروع کر دی اور کرتی رہی دعائیں۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں، اور انہوں نے کہا، اللہ کی بندی، اللہ نے تیری سن لی، تیرے بیٹے کی نظر اللہ نے بحال کر دی، اور ماں کی دعاؤں سے نظر ایسی بحال ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں چاند کی چاندنی میں رات کو بیٹھ کر میں نے تاریخ الکبیر لکھی ہے، چاند کی چاندنی میں کتاب لکھی ہے، اللہ اکبر۔ اور حافظہ بھی اللہ رب العزت نے ایسا بنا دیا کہ کہتے مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، استاد کے پاس جاتے تھے، استاد حدیث سناتا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن کے آ جاتے۔ ایک دفعہ کسی جگہ کے اوپر شاید بصرے میں ان کے ساتھیوں نے کہا، اللہ کے بندے، تم وقت ضائع کر رہے ہو، روز آتے ہو سننے کے لیے اور سن کے چلے جاتے ہو، کوئی لکھتے نہیں ہو تو ایسے کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ کہنے لگے مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسے؟ کہنے لگے لاؤ اپنی کتابیں پیش کرو، جو تم نے لکھا ہے استادوں سے وہ لاؤ پیش کرو۔ اور انہوں نے سنانا شروع کیا، کہنے لگے تم سے یہ لفظ رہ گیا ہے، تو نے یہ غلط لکھ لیا، استاد نے ایسے لکھوایا تھا، اس نے ایسے لکھوایا تھا۔ کہنے لگے ہیں اس کو سارا یاد ہے، سن کے یاد ہے۔ یہ رزق حلال اور ماں باپ کی نیکی اور تقوی شعاری، اس کے اولاد کے اوپر بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ آج اگر ہماری اولادیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سب کی اولادوں کو اللہ نیک اور فرما بردار، صالح اور سعادت مند بنائے، ہماری دعا ہے۔ لیکن یقین جانیے کمائی کا اور تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اولاد کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے دینی تعلیم کے مدرسے، دینی تعلیم اور تربیت کے مدرسے، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ خواتین کے اندر دینداری پیدا کی جائے، خواتین کے اندر دینداری آ جائے اور یہ صحیح معنوں میں دیندار بن جائیں، تو مردوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ مردوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے جب ان کو دینی تعاون گھر سے ملے، دینی تعاون گھر سے ملے تو مردوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب گھر سے تعاون نہ ملے دین کے معاملے، بلکہ ہر معاملے میں پھڈا ڈالا جائے، رکاوٹ کھڑی کی جائے اور تانے دیے جائیں اور مطالبے رکھے جائیں اور ہر وقت اللہ اکبر ماتم کیا جائے کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسے کیوں ہے، یہ کیوں نہیں، وہ کرنا تھا، یہ کرنا تھا، تو انسان کمزور ہے، انسان دب جاتا ہے اور پھر وہ ان راہوں پہ پڑ جاتا ہے، یار لا کے ان کے مطالبے تو پورے کریں۔ لیکن اگر خاتون اچھی ہو، اللہ اکبر، خاتون اچھی ہو تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے، حافظ صاحب تو جانتے ہیں، شاید دیکھا بھی ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ حضرت مولانا نور محمد صاحب گرجاکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خالد گرجاکی کے والد تھے، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان علماء کے ساتھیوں میں سے تھے، بزرگوں میں سے، مناظر بھی تھے، شاعر بھی تھے، مبلغ بھی تھے۔ ان کی شادی ہو گئی اور شادی کے موقع پر جو خاتون
بیوی بن کے آئی، بہو بن کے آئی اس گھر کی، مغل برادری سے ان کا تعلق تھا، تو وہ آئی اور آ کے کہنے لگی نور محمد یہ گھر کی ذمہ داری جو کچھ بھی ہے پورے گھر کا میں بوجھ اٹھاؤں گی، پورے گھر کا بوجھ میں اٹھاؤں گی، سارے کام میں کروں گی، تیج سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ تو جا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں داخل ہو جا اور دین کا علم پڑھ لے، اور اگر مجھے چکی پیسنی پڑی، لوگوں کے گھروں میں جا کے برتن مانجنے پڑے، بوکر بھاری کرنی پڑی تو میں وہ بھی کروں گا، تیری ماں کو میں پریشان نہیں ہونے دوں گی، تو جا کے دین کا علم پڑھ۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو اس راستے پر لگا دیا، اور وہ گھر بھی ایسا تھا اللہ اکبر کہ وہاں توحید نہیں تھی، سنت نہیں تھی، عام دنیا داروں کا گھر تھا، وہاں ان کے میاں گئے، وہاں جا کے علم پڑھا اور دین کے مبلغ بن گئے، اور پھر ان کے بیٹے مولانا خالد گرجا کی، اور پھر ان کا خاندان، اب تو گجرانوالے کے اندر ایک بہت بڑا ماشاءاللہ ان کا سلسلہ ہے، کاروبار کا بھی اور دینی علم کا بھی، اللہ رب العزت نے بڑی برکت دی۔ تو نیک خاتون گھر میں آ جائے گھر کی دنیا بدل جاتی۔ تو بچیوں کی تعلیم کے ادارے جو ہیں یہ بڑے ہی قابل قدر ہیں۔ اگر بچی جو ہے، شوقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا، احمد شوقی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بڑے شاعر تھے، الام مدرسۃ اذا اعددتها، ماں ایک یونیورسٹی اور ایک دانشگاہ ہوتی ہے، اگر تو نے ایک ماں تیار کر دی تو تو نے ایک نسل اور ایک قوم تیار کر دی۔ عادت شعبا طیب الآراء کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کا بڑا عمل دخل تھا۔ اور پھر صرف ماں باپ کی دعاؤں اور ماں باپ کی تمناؤں سے کام نہیں ہوتا، انسان کو بھی محنت کرنی پڑتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی محنت کی، بڑی محنت کی اس علم کے لیے، بڑی محنت کی، دعائیں بھی کی اور محنت بھی کی، عمل بھی کیا، اور علم اور عمل دونوں سے ہی صحیح جو ہے وہ انسان کو پختگی آتی ہے کہ انسان جو پڑھتا ہے اس کے اوپر عمل کرے۔ محدثین کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ آج ہمارا یہ کمزوری ہے، لوگ کہتے ہیں اب تو علم سیکھ رہے ہیں پھر بڑے ہو کے عمل کر لیں گے، نہیں، صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ تعلمنا العلم والعمل معا، ہم نے علم اور عمل دونوں ایک ساتھ سیکھے۔ تو مدارس کے اندر الحمدللہ تربیت کی جاتی ہے، لیکن ماحول کا اثر ہے۔ اب اس ماحول کے اثر نے ہر جگہ کو، جس طرح آلودگی نے اس فضا کو مسموم کر دیا ہے، اس طرح یہ جو لغویات اور فضولیات بلکہ فواحش اور منکرات ہیں، ان کی آلودگی نے بھی سارے ماحول کو مقدر اور ملوث کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کی حفاظت فرمائے جہاں اس ماحول کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، ان کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا، سلطان المحدثین کا لقب دیا، اور ان کے اساتذہ نے ان کے بارے میں کہا سید الفقہا۔ محمد بن بشار المعروف ببندار ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سید الفقہا، اپنے زمانے کے تمام فقہا کے سرتاج ہیں امام بخاری، اور افقہ خلق اللہ فی زماننا۔ ان کے ایک دوسرے استاد ابو اسحاق وہ کہتے ہیں کہ یہ پورے جتنے اہل علم ہیں ان سب میں زیادہ دین کی فقہ اور دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے ان کو دیا، تو بہت عالی مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب لکھوائی۔ اور ان کا جو ذخیرہ تھا، علمی ذخیرہ، کہتے ہیں 1,00,000 حدیث مجھے صحیح یاد ہے، 1,00,000، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 حدیث مجھے یاد ہے صحیح، اور 2,00,000 غیر صحیح یاد ہے، 2,00,000 غیر صحیح یاد ہے۔ اور جو انہوں نے روایات جمع کی ہیں، مرفوع روایات کے ساتھ موقوف روایات اور صحابہ کے اقوال فتاوی، تابعین کے اقوال فتاوی، محدثین کے اور فقہا کے اقوال و فتاوی، یہ جو روایات ہیں یہ 6,00,000 کی تعداد میں ان کے پاس تھی، اور اس 6,00,000 کے ذخیرے میں سے انہوں نے یہ کتاب لکھی 16 سال لگا کر۔ اور جس طرح عزیز مکرم بتا رہے تھے کہ اس کے لیے اہتمام کیا اللہ اکبر، باوضو ہو کر لکھتے تھے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، نماز پڑھ کے لکھتے تھے، دعا کر کے لکھتے تھے کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے اور میری رہنمائی فرما کہ میرے قلم سے وہی نکلے اور میں اسی کا انتخاب کروں جو تیرے پیغمبر کا فرمان ہو، جو صحیح طور پر ان سے ثابت ہے۔ اور پھر جب انسان کی نیت خالص ہو اور اس کا عزم راسخ ہو اور اس کی محنت وہ محنت ہو جو مطلوب ہے کسی کام کے لیے، پھر وہ محنت کرے، وسعی لہا سعیہا، آخرت کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ محنت کرے جو آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔
جس نے اونچا مقام لینا ہوتا ہے تو پھر اونچے مقام کے لیے محنت بھی تو کرنی پڑتی ہے. تو محنت کرے آدمی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کامیاب کر دیتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی اور امت کے محدثین نے, نقاد باریک محدثین نے, جن کو اللہ نے جرح تعدیل کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا, انہوں نے چھانا, انہوں نے پھٹکا, انہوں نے دیکھا, انہوں نے جانچا, انہوں نے تولا, انہوں نے پوری طرح اس کی تحقیق کر کے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ کتاب قرآن مجید کے بعد حدیث کی کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ, یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ جو اس کے ابواب ہیں, جو اس کے اوپر حدیثوں کا جمع کیا اور پھر ان کے اوپر عناوین اور ابواب قائم کیے, کتابیں جس کے اندر ایک موضوع کے متعلق ابواب اور ان کے اندر احادیث جمع کی ہیں, یہ کتابیں جو عام نسخہ ہے اس کے اندر 97 تعداد ہے ان کی. بدء الوحی, ایمان, العلم, الوضوء, الغسل, التیمم, یہ اس طرح کتابوں کی تعداد 97 ہے. اور ایک نسخہ شام کے ایک بڑے مشہور عالم ہیں, انہوں نے ایک نسخہ شائع کیا بڑا خوبصورت, عذیب ان کا نام ہے. تو اس کے اندر انہوں نے ان کی تعداد 100 لکھی ہے, 100 کتابیں, 97 ہوں یا 100 ہوں, بہرحال اتنی کتابیں ہیں. اور ان کتابوں کے اندر جو ابواب ہیں ان کی تعداد جو ہے 3889 ہے, 3889 ابواب ہیں, اور 7000 سے زیادہ تکرار کے ساتھ اس کے اندر احادیث ہیں. اور اگر تکرار کو حذف کر دیا جائے تو تقریباً 2500 کے قریب احادیث اس کے اندر بنتی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ذکر کی ہے. لیکن یہ علم کا سمندر ہے, علم کا سمندر ہے. حدیثیں ساتھ قرآن کی آیات, اکثر جگہ پر قرآن مجید کی آیات لے آتے ہیں, ان سے حدیث کی مناسبت ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس آیت کی تفسیر اس حدیث میں, اور حدیث ہے بھی قرآن کی تفسیر. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ہم نے یہ ذکر آپ پر اتارا ہے. ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید یہ ذکر ہے, اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کہا ہے قرآن مجید کو, اس لیے کہ اس کے ذریعے انسان ایک تو اللہ کو یاد کرتا ہے, اور دوسرا انسان کو یہ وہ چیز یاد دلاتا ہے جو انسان کی اصل فطرت ہے, جو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر معلومات رکھی ہوئی ہے نا, یہ قرآن مجید آ کر ان کو اجاگر کر دیتا ہے, ان کو نمایاں اور زندہ کر دیتا ہے, یاد دلا دیتا ہے. تو اس ذکر کی وضاحت جو ہے تبیین و توضیح اور اس کی تنفیذ و تعمیل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو قرآن حدیث کا بیان ہے, حدیث قرآن کا بیان ہے, اور قرآن مجید اور حدیث دونوں کا ماخذ ایک ہے, اللہ کی وحی, اللہ کا کلام ہے قرآن مجید, اور حدیث جو ہے یہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء فرمائی, آپ کے ذہن میں ڈال دی, آپ کے دل پہ اس اللہ رب العزت نے الہام کر دیا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ فرشتہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا. حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی نے آ کر پوچھا اللہ اکبر کہ یا رسول اللہ, میں نے احرام باندھا ہے اور مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے احرام کو بہت زیادہ خوشبو لگا کر اس جبے کے اندر جس کے بازو بھی ہوتے ہیں اور وہ جسم کے اوپر پہنا جاتا ہے, اس کے اندر میں نے احرام باندھ لیا اور اس کو خوشبو کے ساتھ تر کر دیا. حالانکہ جو جسم کے مطابق سلا ہوا لباس ہو احرام میں وہ بھی نہیں پہنتے اور اس لباس کو خوشبو بھی نہیں لگاتے, اتنی خوشبو کہ وہ ہر وقت خوشبو آتی رہے. اس نے یہ مسئلہ پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی, وحی نازل ہونی شروع ہو گئی. ایک صحابی تھے جن کو اس بات کا بڑا شوق تھا کہ میں دیکھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے اترتی ہے. تو ان کو دوسرے صحابی نے کہا آؤ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے. اور اتنا بوجھ ہوتا تھا اس وقت. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا میری ران کے اوپر تھا اور آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی, اور مجھے ایسے لگا کہ اتنا میری ران کے اوپر وزن پڑ گیا کہ میں سمجھتا تھا کہ میری ران پیس جائے گی, اتنا وزن ہوتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا. تو وہی فرشتے حدیث کے اندر بھی وحی لے کے آتے تھے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفث فی روحی. روح القدس حضرت جبریل امین کا لقب ہے, روح القدس. انہوں نے میرے دل میں آ کر یہ بات ڈالی ہے
کہ جب تک کوئی آدمی اپنی زندگی کا وہ رزق جو اللہ نے لکھا ہے اس کے لیے جب تک اس کو کھا نہیں لیتا اس وقت تک مرے گا نہیں. لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاجملوا فی الطلب. اللہ اکبر. تو انسان کو اللہ کے رزق کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہ مجھے مل کے رہے گا, اس سے پہلے میں دنیا سے جاؤں گا نہیں. تو حدیث کی بھی وحی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو یہ وحی کے اوپر دین کا اعتماد ہے. دین وحی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے, اور دین جو ہے نہ رواج سے بنتا ہے, نہ کسی کی سوچ سے بنتا ہے, نہ کوئی اسمبلی دین بنا سکتی ہے, کوئی پارلیمنٹ دین بنا سکتی ہے. دین میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے. الدین ما شرع, اور وہ دین جو اللہ نے اتارا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, لوگوں نے بنایا ہے فلاں شہر میں یا فلاں شہر میں, کسی انڈیا کے شہر میں یا کسی عرب ملک کے شہر میں یا کسی یورپ کے کسی شہر میں, کوئی وہاں سے چیز بن کے آئی ہو تو وہ دین نہیں بن سکتی. دین وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو پھر اللہ اکبر جو اس کے عناوین جو ہے مرتب کیے وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کیے. مسجد نبوی کا وہ ٹکڑا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کہا. اور سچی بات یہ ہے کہ ریاض الجنہ کے لیے تو ہم سارے ہی مشتاق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہاں جا کر نماز پڑھنے اور بیٹھ کے تلاوت کرنے اور دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت نصیب فرما دے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. تو ریاض الجنہ مسجد نبوی میں تو یقیناً ہے, لیکن اور بھی کہیں ہے ریاض الجنہ. کیوں بھائی؟ ہے کہاں ہے؟ جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو. کیسے؟ اہل علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صحیح ہے, اور بھی علماء نے کہا یہ صحیح ہے. اگرچہ بعض علماء نے کلام کیا, لیکن الحمدللہ جو اس دور کے حدیث کے نقاد تھے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا یہ صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا, اور جنت کے باغوں میں سے تمہارا گزر ہو تو لے لیا کرو, پھول اٹھا لیا کرو. یہ ہمارے شاعر صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ گلشن ہمارا. اللہ اکبر. یہ پھل پھول کلیاں جو آنے والے ہیں وہ گلچی ہیں, پھول چننے والے ہیں. اور یہ جو علم آپ کو دیا جا رہا ہے یہ پھول ہیں, یہ پھل ہیں دربار نبوی کے, اور یہ ان چمنزاروں سے آپ کو مل رہے ہیں. ان میں جو آتے ہیں یہ جنت کے باغوں میں آتے ہیں, یہ جنت کے باغوں میں آتے ہیں. اللہ اکبر. اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا. تو پوچھا گیا کہ ما ریاض الجنت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول جنت کے باغ کون سے؟ فرمایا حلق الذکر, علم اور تعلیم کی حلقے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے دین کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے قرآن کا ذکر ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ذکر ہوتا ہے. حلق الذکر. اور یقین جانیے اس دنیا کے اندر یہ ذکر, اللہ کا ذکر, اللہ کے رسول کا ذکر, اللہ کے دین کا ذکر, اللہ کے احکام کا ذکر, یہ اور ان کے سیکھنے والے اور ان کے جاننے والے, ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس زمین پر برستی ہیں. اگر یہ سلسلے نہ ہوں, یہ سلسلے نہ ہوں, اللہ کا ذکر نہ ہو, اللہ اللہ کہنے والے نہ ہوں, قال اللہ, قال رسول اللہ, امر اللہ, حل اللہ, حرم اللہ, حب اللہ, اللہ اس کو محبت, اس سے محبت کرتے ہیں, اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہے, یہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. فرمایا اگر یہ زمین کے اوپر اللہ کا نام لینا ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو نیست و نابود کر دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا پوری دنیا یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے, الا ذکر اللہ وما والا, اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والی چیزیں, وعالما ومتعلما, اور اس ذکر کے جاننے والے اور اس ذکر کے سیکھنے والے, یعنی سیکھنے والے اور سکھانے والے, یہ ہیں اس دنیا کے اوپر اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ. بڑے قیمتی لوگ, بڑے مبارک لوگ, ان کے ساتھ جڑو, ان کی قدر کرو, ان کا احترام کرو. ان کی وجہ سے تو یہ سلسلے چل رہے ہیں. جس دن یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ اس دن دنیا نہیں رہے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ان کی کیا حیثیت ہے. اور یہاں میں ایک اور بھی بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ لوگ
اللہ اکبر، اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے اور اس کی قدر بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو ایسے نہ کرو، بے قدری نہ کرو ان کی، یہ تمہارے محسن ہیں اور یہ انسانوں کو انسان بنانے والے ہیں۔ کوئی لکڑی کا کام ہے کارپینٹر، کوئی لوہے کا کام کرتا ہے اور وہ لوہے کی چیز بناتا ہے، کوئی سونار ہے سونے کی چیز بناتا ہے، کوئی کیمیکل سے چیز بناتا ہے، کوئی کس سے چیز بناتا ہے، لیکن نبیوں نے انسان بنائے ہیں اور نبیوں کے وارثوں نے بھی انسانوں کو انسانیت کی راہ پہ لگایا ہے۔ یہ انسان بنانے والے لوگ ہیں، ان کا کام سب سے اونچا کام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی گروہ کے ائمہ کبار میں سے ہیں، بلکہ اللہ اکبر سلطان المحدثین ہیں۔ تو ان کی یہ جو کتاب ہے الجامع الصحیح بڑی ہی مبارک کتاب ہے۔ ان کے دور میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو قبولیت عطا فرمائی۔ بڑے بڑے بادشاہ ان سے درخواست کرتے تھے کہ جی ہمیں خاص طور پر اس کتاب کا درس دے دیں، تو وہ فرماتے تھے کہ مجلس میں آ کے تم بھی شریک ہو جاؤ، کسی کے لیے خاص طور پہ میں جا کے پڑھاؤں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو استغنا بھی بڑا نصیب فرمایا تھا، بے پرواہی نصیب فرمائی تھی۔ وہ کسی کا پرواہ نہیں کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ان کو امتحانوں سے بھی گزرنا پڑا، لوگوں کی سختیوں اور مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کا درس دیتے تھے اور لوگ سنتے تھے، جیسے میں نے عرض کیا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سنا، اور اس کی جو معلمات اور اس کی آگے تبلیغ کرنے والی ہیں ان کے اندر خواتین کا بھی نام آتا ہے۔ کریمہ یہ ایک محدثہ ہے جن کی سند کے ساتھ بخاری آگے پہنچی ہے، ان کا نسخہ بھی ہے اور ان کی سند کے ساتھ یہ بخاری آگے پہنچی ہے۔ تو محدثات نے بھی بخاری پڑھی اور پڑھائی ہے، تو ہماری بیٹیوں نے بھی پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی اس راستے میں قبول فرمائے اور انہیں اللہ رب العزت یہ عظمت اور برکت نصیب فرمائے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ العزیز بس اختتام کی طرف آتا ہوں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کتاب کا آغاز کیا ہے وہ وحی سے کیا ہے، اس لیے کہ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، دین وحی کے اوپر قائم ہے، دین وحی سے ثابت ہوتا ہے، اور وحی کا معنی ہوتا ہے اللہ کا خفیہ طریقے سے بات اپنے بندے تک پہنچا دینا، یا براہ راست اللہ کی طرف سے آ جائے، یا اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے پہنچا دے، یا اللہ رب العزت براہ راست کلام کے ذریعے بتا دے، اللہ رب العزت کلام کے ذریعے بتا دے، یہ دل میں القاء کر دے اللہ رب العزت، یہ وحی ہوتی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے شروع میں جو حدیث ذکر کی ہے وہ نیت کی حدیث ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس علم کے حصول کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنی نیت درست کرنی چاہیے۔ یہ علم وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے انسان یہ علم پڑھے تو پھر یہ علم جو ہے اس کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے پہلے نیت کا اخلاص ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد کتاب الایمان ذکر کی ہے کہ اس وحی کے اوپر انسان کا یقین اور اذعان ہونا چاہیے۔ ایقان اور اذعان، ایقان کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اس کے اوپر پوری طرح یقین رکھے، وثوق رکھے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور اذعان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اس کے مطابق عمل کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ تو ایمان اور اس کے بعد پھر علم، پھر یہ جو علم ہے اس کو سیکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، اور پھر عمل کا بیان فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسے میں نے عرض کیا کتاب الوضو ہے، کتاب الغسل ہے، کتاب التیمم ہے، کتاب الحیض ہے، یہ ابواب ذکر کیے، نماز کے ابواب ذکر کیے، کتاب الاذان، مواقیت کا باب، اسی طرح پھر فرائض کا، اسی طرح پھر نوافل کا، قیام رمضان کا، بڑی تفصیل ہے سارے ابواب کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3889 کے قریب ابواب جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں 97 کتابوں کے اندر، اور آخر میں جا کر پھر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ اعتصام بالکتاب والسنہ اس کا مطلب ہے کہ کتاب و سنت، قرآن اور حدیث، کتاب اور حکمت، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کی جو حدیثیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ باتیں بتائیں جو وصیت کی باتیں تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا نا مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں آج کے بعد تمہیں یہاں ملوں نہ، تم مجھے مل نہ سکو۔ اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ کے رسول رفیق اعلیٰ کی طرف چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات کے اندر بھی وہ باتیں کہیں جو بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور امت کو وصیت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی۔
اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مستدرک حاکم کی روایت ہے، موطا کے اندر تو یہ بات نہیں ہے لیکن مستدرک حاکم کے اندر ہے، اور وہ جو ابن ابی عاصم کی کتاب و سنہ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات کہی، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے یہ کیا تھا؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وحی کے اوپر تھا. جو دین میں بات کرتے تھے وہ بھی وحی ہوتی تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور جو عمل کرتے تھے وہ بھی وحی کی روشنی میں کرتے تھے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں. دین کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے علاوہ نہیں چلتے تھے. اور اگر کسی وقت کوئی ایسا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کے ساتھ کر دیا، اجتہاد کی تو گنجائش تھی نا، اللہ کے رسول اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن اس اجتہاد کے اندر اگر جو اعلیٰ اور اولا اور سب سے بہتر چیز تھی اس تک نہیں پہنچتے تھے. جائز ہوتا تھا لیکن وہ نہیں ہوتا تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اولا اور ان کے لیے انسب تھا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ آ جاتی تھی، اللہ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی تھی کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ وحی کی روشنی میں ہوتا تھا، یا تو اجتہاد ہوتا تھا اور اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا. اللہ رب العزت کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی گئی، جبریل امین نے آ کے نمازوں کے اوقات بتائے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے اتارا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتایا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت سے مراد حدیث ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا. اور حکمت کا اصل معنی اہل علم موجود ہے مجلس کے اندر، حکمت کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ، انسان کا قول، انسان کا عمل اس طرح ہو، دین، شریعت، عقل اور دنیا کے لحاظ سے جو بہترین راستہ ہے اس کے مطابق انسان سوچے، بولے اور عمل کرے. یہ حکمت ہے. اور یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، بتائی، آپ پر نازل فرمائی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اللہ اکبر، جن میں سے پہلی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی کے اوپر اس جامعہ کی نسبت ہے، جامعہ خدیجۃ الکبریٰ. بڑی سعادت کی بات ہے اس ادارے کے اندر تعلیم حاصل کرنا. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے. اور حضرت خدیجہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بڑے کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں کامل ہونے والی عورتیں تھوڑی ہیں، جن میں آسیہ بنت مزاحم ہے اور مریم بنت عمران ہے اور خدیجہ بنت خویلد ہے. یہ کامل خاتون تھیں، یعنی ایک خاتون کی شخصیت کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں بدرجہ اتم موجود تھی. اور بدرجہ اتم موجود تھیں تو تبھی تو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ کوئی کھانا تیار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آ رہی ہیں. تو جبریل امین آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پیغام پہنچایا، کہا کہ خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا لے کر، کوئی شیرینی یا کچھ طرح کی چیز بنائی ہوئی تھی. تو ان کو سلام کہنا اللہ رب العزت کا، اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے، اللہ اکبر. اور انہیں بشارت دینا کہ انہوں نے اپنا مال اور اللہ اکبر اپنا سٹیٹس، عرب کی متمول ترین خاتون تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈال دیا ہے. آپ کی ذات گرامی پر سب کچھ نشان کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور وفا کی، اللہ اکبر، ایسی وفا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتی رہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں خدیجہ ہمیشہ یاد آتی رہی. ان کا سلوک، ان کا برتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول نہیں سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پھر ان کو پیغام دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے تیرے لیے جنت کے اندر موتی کا گھر تیار کر دیا ہے.
बश्शिरहा बिबैत मिन कसबिन फिल जन्ना, मोती का बना हुआ घर, मार्बल का नहीं, ईंटों का नहीं, अल्लाह अकबर, मोती का बना हुआ घर, मोती का बना हुआ घर, मिन कसबिन फिल जन्ना ला सखब फीहा वला नसब, ना वहां ऊंची किसी को बुलाना पड़ेगा, आई सुनी गल नहीं, इधर दिल में बात आई उधर हाजिर, वला नसब, और थकावट भी कोई नहीं, सफाइयां कर दे थक जाते, बड़ा घर होवे ना, सवाई स्यापा बन जाती। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मकाम अता फरमाया। तो सच्ची बात ये है कि ये दीन वो चीज़ है कि औरतों को भी बहुत ऊंचा मकाम दे देता है, बहुत ऊंचा मकाम देता है। लेकिन अल्लाह अकबर, औरतें जो है ना ये कमज़ोर होती हैं, लेकिन सहाबियात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ईमान लाने वाली सहाबी थे और उनके साथ जो सहाबियात थी, इन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा और इत्तिबा और दीन के लिए कुर्बानी के वो नमूने पेश किए हैं कि इंसानियत की तारीख के अंदर ख़वातीन के शोबे में उसकी मिसाल नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। उम्मे सुलैम और इसी तरह दीगर ख़वातीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात और बनाते ताहिरात, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बड़ी कुर्बानियाँ हैं इनकी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ख़वातीन को भी ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि आज ये नई तहज़ीब और ये इनलाइटनमेंट का दौर, ये अल्लाह अकबर रोशन ख्याली का दौर, इस दौर के अंदर ये वो रोशनी दुनिया के अंदर फैलाएं जो अल्लाह ने आसमान से उतारी है। वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, ये जो रोशनी लोगों ने रोशनी बनाई हुई है ना, ये अंधेरा है, ये अंधेरा है, ये रोशनी नहीं है। रोशनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उतारी हुई रोशनी है, वो नूरे हक और नूरे हिदायत जो अल्लाह ने उतारा है और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिराज मुनीर बन के दुनिया के अंदर फैलाया है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के वारिस उलमा, अल्लाह अकबर, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़लुल आलिम अलल आबिदी, इबादत गुजारों के ऊपर आलिम की फजीलत ऐसे होती है जैसे चांद की फजीलत होती है 14वीं की रात में आसमान के सितारों के ऊपर। जब चांद निकलता है तो सितारे मांद पड़ जाते हैं। ये रोशनी असल रोशनी है, तो इस रोशनी को फैलाने की ज़रूरत है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना और उसके बाद फिर किताब तौहीद लेके आए, इसलिए कि ये तौहीद ये दीन का मरकज़ा है। जैसे न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है मरकज़, सारे एटम के अज्जा, उसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और जो उसके अंदर अज्जा है सब उसी के गिर्द घूमते हैं। तो ये तौहीद जो है ये दीन का मरकज़ा है, ये दीन का न्यूक्लियस है। सारे दीन की जो तालीमात हैं वो सब इसी से निकलती हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सारी नेकियों की जड़ और बुनियाद अल्लाह की तौहीद है, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह को पहचानना उसके अस्माओ सिफ़ात के साथ, उसके अस्माए हुस्ना के साथ, उसकी सिफ़ात उला के साथ, उसकी नेमतों के साथ, उसकी नवाजिशों के साथ, अल्लाह को पहचान कर फिर उस अल्लाह के बन जाना। क्या बन जाना? उसके बंदे। कैसे बंदे? शुक्रगुजार बंदे, वफादार बंदे, अल्लाह अकबर, उसकी शरीयत को मानने वाले और उसकी तकदीर पे भी राज़ी रहने वाले। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। ये अल्लाह की मारिफत और अल्लाह के हुक्मों की मारिफत और फिर उन हुक्मों की तामील, ये तौहीद है। और इसी से इंसान मुसलमान होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर तौहीद का इकरार करके, और जितने अमल करता है इस तौहीद को मजबूत करने वाले, इसको पूरी तरह इंसान की ज़िंदगी के अंदर फ़ाल बनाने वाले, कि इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह की मारिफत के बाद अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, और फिर इंसान अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानी देने वाला बन जाए। ऐसा कुर्बानी देने वाला बन जाए, इसका जीना भी अल्लाह के लिए हो, इसका मरना भी अल्लाह के लिए हो, इसका खर्च करना भी अल्लाह के लिए हो, इसकी सायो हरकत दौड़ धूप भी अल्लाह की रज़ा के लिए हो और अल्लाह के दीन के लिए हो, अल्लाह के नाम और अल्लाह के कलमे को ऊंचा करने के लिए हो। ये है इंसानियत का, इंसान की अज़मत और इंसान की बुलंदी और रिफ़त अल्लाह ताला नसीब फरमाए। तो दीन का न्यूक्लियस जो है वो तौहीद है। तो किताब तौहीद के ऊपर इसको ख़त्म किया। तौहीद से ही इब्तिदा होती है और तौहीद पर ही इंतहा होती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन माता व हुवा यअलमु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
جس کا علم ہے لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا، جانا، مانا اور پھر اپنی زندگی کے اندر اس کو قائم کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ سعادت نصیب کرے، اس کا علم بھی ہو اور اللہ اس کی زبان پر بھی جاری کر دے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ جس کو اللہ آخر وقت میں لا الہ الا اللہ نصیب کر دے وہ جنت میں جاتا ہے۔ اور کئی اہل علم ہمارے رفقا میں سے اور ہمارے بڑے اچھے مہربان دوستوں میں سے قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ لوگوں نے دیکھا کیسی اللہ رب العزت نے ان کو سعادت کی موت نصیب فرمائی کہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت کے الفاظ ان کی زبان کے اوپر ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بے ہوش ہو گئے، کومے میں چلے گئے، ہوش میں نہیں آ رہے، تو کسی نے کہا کہ ان کے پاس حدیث کا متن پڑھنا شروع کر دو، تو وہ حدیث کا متن پڑھنا شروع کیا۔ حدیث کا متن پڑھتے پڑھتے جب صحابی کا نام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد اللہ اکبر، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ان کی آنکھیں کھل گئیں تو انہوں نے وہ حدیث پڑھنی شروع کر دی اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ اللہ، کتنی سعادت کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ تو جس کو اللہ رب العزت آخر وقت میں لا الہ الا اللہ نصیب کر دے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ سچا لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، علم والا ہونا چاہیے، جہالت والا نہیں، محبت والا ہونا چاہیے، نفرت والا نہیں۔ کئی لوگوں کو لا الہ الا اللہ سے نفرت ہے۔ میرے بچپنے کی بات ہے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کا جو محراب تھا نا، اس کے اوپر والی سائڈ میں گلی تھی، جیسے آج کل لوگ جو ہے نا یہ اشتہار نہیں لگا دیتے اونچی دیواروں کے اوپر، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نا کلمے کا ترجمہ کروا کے، وہ ایک وسیقہ نویس ہوتے تھے بزرگ، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کلمے کا ترجمہ انہوں نے پنجابی میں کیا ہوا تھا اور مور بنائی ہوئی تھی، بچوں کو دیتے تھے اور کہتے تھے یہ یاد کر کے مجھے سناؤ میں تمہیں ٹافی دوں گا۔ بچے یاد کرتے تھے اور انہوں نے مسجد کی دیوار کے اوپر وہ لکھوا دیا، اللہ باج عبادت لائق دوجا ہور نہ کائی، حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رسول الہی۔ یہ پنجابی کا شعر بنا کر نا کلمے کا ترجمہ وہ دیوار کے اوپر لکھایا ہوا تھا۔ تو ایک بندہ گزرا، کہتا اللہ باج عبادت لائق دوجا ہور نہ کائی لے، اللہ تو سوا اور ہے ہی کوئی نہیں، ایکڑی گل ہوئی، ایکڑی گل ہوئی۔ اے بابی انہوں نے مسجد کے اندر بھی لا الہ الا اللہ لکھیا ہے تے باہر بھی لکھیا ہے کہ دوجا اور نہ کائی، نہیں ایتھے بڑیاں بڑیاں ہستیاں پئیاں نے۔ اللہ لا الہ الا اللہ گوارا نہیں، ہضم نہیں ہوتا، اور لا الہ الا اللہ کی سچی بات ہے۔ اگر اس توحید کو نکھارا جائے، کھولا جائے تو اللہ اکبر، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں پہ سیاہیاں آ جاتی ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب یہ کہا جائے کہ یہ فلاں کی نگری ہے، یہ دیتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کی باتیں کھل جاتی ہیں، چہروں پہ رونقیں آ جاتی ہیں۔ توحید آج توحید مظلوم ہے، آج توحید مطعون ہے، آج توحید کی بات کی جائے لوگ پتھر مارتے ہیں، سچی بات ہے آج بھی پتھر مارتے ہیں لوگ، حملے کرتے ہیں۔ ایسے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے جنہیں توحید بیان کرنے کی وجہ سے گولی کا نشانہ بنایا، گولیوں کا نشانہ بنایا، ایسے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، توحید واقعتاً نبیوں کی دعوت توحید ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی توحید ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں کتاب التوحید کا ذکر کیا، اور چونکہ اجتماع بیٹیوں کے درس کا اجتماع ہے اور خواتین بھی تشریف لائی ہوئی ہیں، اس لیے میں خاص طور پر کہوں گا کہ عقیدے کے معاملے میں عورتیں کمزور ثابت ہوتی ہیں۔ بندہ جو ہے تھوڑا عظیمت کا مظاہرہ بھی کرے تو وہ کہتی ہیں نہیں اوتھے لے چلیے، اولاد نہیں ہو رہی، اتنا چر ہو گیا شادی کی تھی، بچیاں دی، بچی دی، اولاد نہیں ہو رہی، وہ فلانا تویز دینا ہے، وہ فلانی قبر تو جو جا کے لوگ کھا کے شفا لے آتے ہیں، اتوں پانی دی بوتل بھر کے لے آتے ہیں، اتوں کچھ ہلا لے آتے ہیں، جا کے اتنے جا کے دسو۔ اللہ کی بندیوں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، عورت ذات اگر اس کو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کر دے، دین کی حقیقت نصیب کر دے، تو اس کو جو عزیمت اور جو جرت اور جو استقلال اللہ رب العزت نصیب کرتا ہے، میں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ حضرت آف صاحب تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ نے عزیمت و استقلال کے لیے جو مومنوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے
جس عورت کو مثال بنا کر بیان کیا ہے وہ کون ہے؟ آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی، فرعون کی بیوی جو رانی تھی، ملکہ تھی، راجدھانی کے اوپر اور راج سنگھاسن کے اوپر بیٹھتی تھی، اور پورا ملک جو ہے مصر کا یہ ان کا پانی بھرتا تھا، اور بنی اسرائیل کے لوگ ان کی غلامی کرتے تھے۔ اللہ نے دین نصیب کر دیا، اور اس دین کی محبت میں اس نے اللہ کی توحید مانی اور کلمہ پڑھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروکار بن گئی، اور پھر امتحان شروع ہو گیا۔ اور فرعون نے جو بڑا ظالم تھا بنی اسرائیل کے بچے پرواتا رہا اور ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی قوت اور اس کی شوکت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس نے اپنے سارے جتن کر لیے، زور لگا لیے، اخیر جب مایوس ہو گیا تو پھر ضد میں آ کے اس نے کہا کہ میں تمہیں ستا کے، سسکا کے اور لڑا کے تڑپا کے ماروں گا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، تختے بنوائے اور ان کے اوپر میخیں ٹھوک کے ان کی لاش کو سولی چڑھا دیا۔ میخیں ٹھکی ہوئی ہیں، پانی، خوراک کچھ نہیں، جسم سے خون بہ رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ سولی کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں نے راج سنگھاسن کو ٹھوکر مار دی، تو میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے سارے اٹھا کے پردے جنت کا گھر دکھا دیا اور روح پرواز کر دی۔ تو عورتوں کو مضبوط ہونا چاہیے عقیدہ توحید کے اندر، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر یہ دین کے معاملے میں تعاون کرے تو انشاءاللہ دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، بچوں کی تربیت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو خیر بات لمبی ہو رہی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کا ذکر کیا، اور توحید کو سمجھنا چاہیے، شرک کو سمجھنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، توحید کو خالص کرنا چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے، توحید پر جینا چاہیے، اور اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید پر جئیں اور توحید پر ہی مریں، اور موحدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ملا دیں، المخلصین جن کی توحید خالص ہے اور جن کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ شامل فرما دے۔ اور آخر میں پھر انہوں نے وزن اعمال کا باب ذکر کیا ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا سب سے آخری مرحلہ یہی ہے کہ اس کے اعمال کا وزن اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ترازو بنایا ہوا ہے جس میں اعمال کا وزن ہوگا۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العزت نے فرمایا باب قول اللہ تعالی، اللہ رب العزت کا فرمانا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اللہ کا فرمان ہے، سورہ الانبیاء کی آیت ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم سراپا عدل کا ترازو رکھیں گے۔ القسط، الموازین القسط، یہ اس کی صفت بھی ہو سکتی ہے، یا الموازین ذوات القسط، وہ موازین جو قسط والے ہیں۔ میزان تو ایک ہی ہوگا، جمع جو اس کی لائی گئی ہے یہ تفخیم کے لیے، تعظیم کے لیے ہے، یا پھر یہ اس لیے ہے کہ جتنے لوگوں کے وزن کیے جائیں گے ہر ایک کے لیے میزان، ہر ایک کے لیے میزان، ہر ایک کے لیے میزان، ایک ہی میزان ہے۔ تو تولے جانے والے اعمال اور جن کے اعمال تولے جائیں گے یہ اشخاص، یہ متعدد ہیں، اس لیے اس کو جمع کے طور پر ذکر فرما دیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن حساب کے لیے، جزا کے لیے اور اعمال کے تولنے کے لیے، یا لام جو ہے فی کے معنی میں وہ فی یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ رب العزت وہ نصب کریں گے۔ اللہ اکبر، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث سنا کر میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے غلام اور نوکر ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، کام چوری بھی کرتے ہیں، کام خراب بھی کرتے ہیں، میری دل آزاری بھی کرتے ہیں، اور میرا کام بگاڑ بھی دیتے ہیں، نقصان بھی کرتے ہیں، اور میں بھی انسان ہوں، غصہ آ جاتا ہے تو میں ان کو مار بھی لیتا ہوں اور گالی گلوچ بھی کر لیتا ہوں، سخت سست بھی کہہ لیتا ہوں، یا رسول اللہ کیا بنے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کی خیانت، کوتاہی یا تیری دل آزاری وہ کرتے ہیں، اس کو بھی تولا جائے گا، اکٹھی کی جائے گی، جو انہوں نے کیا ہے اس کو بھی تولا جائے گا، اور تو نے جو کسی کو سخت سست کہہ دیا یا مار پٹائی کر دی یا کوئی برا لفظ بول دیا، اس کو بھی تولا جائے گا۔ اگر تو اللہ اکبر ان کی کوتاہی بڑھ گئی اور یہ تیرا سزا دینا اور تیرا سختی کرنا یہ گھٹ گیا تو ان کے اوپر بوجھ ہوگا، تو بچ جائے گا۔ اور اگر اللہ اکبر یہ تیرا مارنا اور تیرا سختی کرنا یہ بڑھ گیا اور ان کی کمی کوتاہی
یہ گھٹ گئی تو پھر تجھے پکڑ لیا جائے گا اور اللہ اکبر تیری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. تو اس آدمی کا تو دل ہل گیا, اس کی تو چیخیں نکل گئی, رونے لگا, اللہ اکبر, رونے لگا, کہنے لگا ہے ایسے ہونے والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کو میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا, یہ اللہ کا فرمان ہے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی ہم لا کے حاضر کر دیں. أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. تو اللہ رب العزت نے وزن کرنا ہے اعمال کا. اور یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ جو اعمال کا وزن ہے, توحید کے ساتھ, کلمے کے ساتھ, ایمان کے ساتھ اعمال کے اندر وزن آتا ہے. ایمان کے بغیر کافر کے اعمال کا کوئی وزن نہیں, مشرک کے اعمال کا کوئی وزن نہیں. مشرک جو کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے. مطلب وشرکو, اللہ نے نبیوں کا ذکر کر کے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کہا اگر ان کے نامہ عمل میں بھی شرک ہو تو ان کا بھی سب کچھ برباد ہو جائے. اللہ نے پہلے نبیوں کو بھی یہ کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر ہمیں سمجھایا کہ شرک ایسا سنگین گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے. صرف معافی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے ساری نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں, نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں. مشرک کا عمل ضائع, کافر کا عمل ضائع, نیکی نہیں ہوتی. وہ نیکی نہیں بنتی ایمان کے بغیر اور توحید کے بغیر. اور اسی طرح سنت کے ساتھ وزن بنتا ہے عمل کا, سنت کی اتباع کے ساتھ. جو بدعت ہو, جو دین سے ہٹا ہوا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا کام ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردود, کرنے والا بھی مردود, عمل بھی مردود, عمل بھی مردود. تو توحید والا کام ہو, اتباع سنت والا کام ہو, یہ تو ہے دین کے معاملات میں. یہ وزن ہے دینی معاملات میں, عبادات کے اندر, دین کے کاموں کے اندر. اور جو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے انسان کا, اس میں انسان کا اچھا اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, اثقل شیء فی المیزان, عمل کے ترازو میں سب سے بھاری رکھے جانے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا اچھا اخلاق, انسان کا اچھا برتاؤ. اس لیے میں حضرات سے بھی کہوں گا اپنا برتاؤ اچھا کرو, رشتہ داروں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, محلے داروں کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ. اور خواتین سے بھی کہوں گا کہ اپنے اخلاق کو, برتاؤ کو اچھا کرو. بے شک ماں باپ ہوں یا بہن بھائی ہوں, اور سسرال کے گھر میں ساس ہو یا نند ہو, یا اللہ اکبر جو جٹھانیاں اور دیورانیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. اخلاق اچھا ہونا چاہیے. یہ ترازو جو نیکیوں کا, اعمال کا ترازو ہے, اس کے اندر یہ سب سے بھاری چیز ثابت ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان حسن اخلاق اور اچھے برتاؤ کے ساتھ وہ درجہ پا لیتا ہے جو انسان ہمیشہ روزے رکھتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جس پر اچھے اخلاق والا بندہ پہنچ سکتا ہے. درجۃ الصائم القائم, ہمیشہ روزے رکھنے والا, نوافل کی کثرت کرنے والا, جو وہ جس مقام تک وہ پہنچتا ہے, یہ اللہ رب العزت نیک اچھے اخلاق والے کو اللہ رب العزت وہ درجہ عطا کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دو لغوی فوائد ذکر کیے ہیں. امام مجاہد کا قول, وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ. تو رومی زبان کا یہ لفظ, یہ معنی نہیں ہے کہ یہ رومی زبان سے لے کر قرآن میں ہے. قرآن تو سارا عربی میں نازل ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ رومی زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جیسے مکہ ام القریٰ ہے, ساری بستیوں کی ماں ہے, اسی طرح عربی جو ہے یہ ام الالسنہ ہے, ساری زبانوں کی ماں ہے. اللہ نے قرآن عربی زبان میں اتارا ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیہ ولو جعلناہ قرآنا اعجمیہ لقالوا لولا فصلت آیاتہ. قرآن کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور محققین علماء, اگرچہ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں اس لیے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے قرآن ہے, لیکن یہ جو دوسری زبانوں کے الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں یہ دوسری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ لفظ عربی ہے. ایسا لفظ نہیں ہے جس کا عربوں کو معنی نہ آتا ہو, عرب اس کو جاننے والے موجود ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کا کوئی ایسا لفظ ہو جو کسی عربی کو نہیں آتا لیکن دوسرے عربوں کو آتا ہے. ایسی چیزیں ہیں, ایک کو نہیں آتی تھی دوسرے کو آتی تھی, لیکن یہ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں وہ عربی کے الفاظ ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ رومی زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہاں عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. القسطاس والعدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط. قسط جو ہے قاف کے کسرے کے ساتھ, زیر کے ساتھ, یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے.
اسی سے لفظ استعمال ہوا ہے مقسط، مجرد نہیں استعمال ہوتا، مزید فی استعمال ہوتا ہے، وہ عدل کے معنی میں اقسط یقسط واقسط ان اللہ یحب المقسطین شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، قسط عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور قاف کے فتح کے ساتھ قسط، مجرد کا لفظ جو ہے قاسطہ، وہ جور اور ظلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا واما القاسط القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ قاسط جو ہے سورہ جن میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا جنوں کا قول، وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو اس کا معنی ظالم ہے۔ اور پھر امام رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سند ذکر کی ہے اپنی، حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ احمد بن اشکاب یہ بھی کوفی ہے، اور ان کے استاد جو ہیں محمد بن فضیل بن غزوان، محمد بن فضیل بن غزوان زبی الکوفی، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں۔ ان کے استاد ان عمارۃ بن القعقاع ان ابی زرعۃ، ان کے استاد عمارۃ بن القعقاع، یہ عمارۃ بن القعقاع عبداللہ ابن شبرمہ جو قاضی تھے کوفے کے اور امام ابو حنیفہ کے ہم عصر ہیں، یہ وہ عبداللہ ابن شبرمہ تھے اور یہ قعقاع کے بیٹے ہیں، یہ ان کے بھتیجے لگتے ہیں عبداللہ ابن شبرمہ قاضی کے، یہ بھی کوفی تھے، اور ان کے استاد جو ہیں وہ ابو زرع ہیں۔ یہ ابو زرع جو ہیں ان کا نام عمر بھی بتاتے ہیں، حرم بھی بتاتے ہیں۔ عرب جو تھے وہ اپنی کنیت کے ساتھ بھی معروف ہو جاتے تھے، نام کی بجائے لوگ کنیت کے ساتھ بلانا شروع کرتے تھے، ابو زرع۔ تو ابو زرع جو اپنی کنیت کے ساتھ معروف ہے، یہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اپنے دادا سے بھی روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ سے بھی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعن الصحابۃ اجمعین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث اور راویۃ الاسلام ہے، جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ان کا وقت آپ کے ساتھ گزرا ہے وہ 3 سال اور کچھ دن ہیں، اور ان 3 سال کی مدت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا اور جو جمع کیا، اللہ اکبر، وہ کسی اور کے پاس اتنا علم نہیں تھا جتنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا ابو ہریرہ یہ تم اتنی حدیثیں کہاں سے لے آتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے اماں جان، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہماری ماں ہیں، آپ کو تو کوئی اس طرح کا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ ذرا اپنے آپ کو سیٹ ویٹ رکھنا ہے، سرمے کا اور شیشے کا بھی اہتمام کرتی ہوں گی، اور ابو ہریرہ کو سوائے علم کے اور کوئی دھندا ہی نہیں تھا، پیٹ بھر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھرا تو بھوکا ہی ابو ہریرہ ہر وقت حدیثوں کی تلاش میں اور حدیثوں کی جستجو میں لگا رہتا ہے، ابو ہریرہ کو تو وہ کام ہی نہیں تھا۔ اور اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شوق اور جذبے کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی۔ ایک دن انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، سب سے زیادہ جس کو آپ کی شفاعت اور سفارش کی سعادت حاصل ہوگی وہ کون خوش نصیب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں سمجھتا تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تو ہی پوچھے گا، تو اس سے پہلے اور کوئی نہیں پوچھے گا، تیرا حدیث کا شوق اور تیری حدیث کی حرص میں نے دیکھی ہے، میں سمجھتا تھا کہ تو ہی پوچھے گا۔ پھر آپ نے جواب دیا کہ جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ اور صدق کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو توحید کے ساتھ ہی شفاعت نصیب ہوگی، توحید کے ساتھ ہی جنت ملے گی، اور توحید کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی طرف سے انعام اور اکرام کا انسان مستحق ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں، 2 بول ہیں، حبیبتان الی الرحمن جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ کو بندوں سے بھی محبت ہے، اور اللہ رب العزت کو بندوں کے افعال سے بھی محبت ہے، بندوں کے افعال میں بھی اللہ رب العزت کو کئی چیزیں پسند ہیں، اور اللہ رب العزت کو بندے بھی پسند ہیں، یحب المتقین، یحب التوابین، یحب المتطہرین، یحب المحسنین۔ اللہ رب العزت تقوی شعاروں کو، پاک بازوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کے اعمال سے بھی اللہ رب العزت کو محبت ہوتی ہے، جو اللہ کی پسندگی کے اعمال ہیں، جو اللہ نے جن کا حکم دیا ہے، نوافل کی، فرائض کی پابندی کرنا، یہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے کہ انسان فرائض کی پابندی کرے، نوافل کا اہتمام کرے، یہ اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اللہ اکبر
اللہ رب العزت یہ پسند کرتے ہیں کہ کسی کی پردہ پوشی کی جائے، اور اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں. کوئی غلطی کر دے، کوئی زیادتی کر دے تو معاف کر دینا چاہیے. ان اللہ تعالیٰ عفو پسند کرتا ہے کہ کوئی معاف کرنے والا ہو. اسی طرح اللہ اپنے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اور جو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو بھی پسند کرتا ہے. اسی طرح اللہ رحمت کرنے والوں پر بھی مہربان ہوتے ہیں اور ان کو بھی پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اعمال کو بھی پسند کرتے ہیں. تو جن اعمال کو پسند کرتے ہیں ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کلمتانی، یہ دو بول اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ایک اللہ کی تسبیح کا بول، تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ کی تنزیح، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی تقدیس، اس کی تنزیح، یعنی وہ پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر شر سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، کسی قسم کی کمی سے پاک ہے. ساری خوبیاں اور کمالات اس کے اندر ہیں، اور اس کی ذات اور اس کی جناب میں کسی کمی کمزوری اور کسی عیب اور نقص کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ اس سے پاک ہے. سبحان اللہ، سبحان جو ہے یہ تسبیح کا عالم ہے، یعنی اس سے مراد تسبیح ہوتی ہے. اور سبحان اللہ کا معنی ہوتا ہے اسبح اللہ تسبیحا، یعنی میں اللہ رب العزت کی پاکیزگی اور تنزیہ کا اظہار اور اقرار اور اعلان کرتا ہوں اور کرتی ہوں. دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. اسبح، میں تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ کی، میں تسبیح بیان کرتی ہوں اللہ کی. اور جب انسان یہ کلمہ بولتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ کلمہ محبوب ہے کہ یہ میری تقدیس کر رہا ہے، میری تنزیہ کر رہا ہے، اور میری پاکی بیان کر رہا ہے، اور ہر کمی کمزوری اور عیب سے مجھ کو برتر قرار دے رہا ہے، اعلیٰ اور عرفہ قرار دے رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح کا قرآن مجید میں خود بھی اعلان کیا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون. جو لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں اللہ ان سے پاک، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ رب العزت سبحانہ و تعالی عما یصفون، یہ لوگ جو اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی ہستیاں بنائی ہوئی ہیں جن کو اپنے اختیارات دے دیے ہیں، وہ خود بالکل الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گیا ہے. اب اس کے کام جو ہے یہ کرتے ہیں، لاہور میں فلانا کرتا ہے، فلانا کرتا ہے، فلانا کرتا ہے، فلانا کرتا ہے، وہ تو عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان و زمین کے سارے کاموں کی تدبیر وہ کر رہا ہے. بیدی ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی کی باگڈور اس کے ہاتھ میں ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں. رزق دینے والا وہ، عزتیں دینے والا وہ، بیمار پڑ جائے تو شفا دینے والا وہ، اور ہر چیز کے اوپر کنٹرول اور حکم اس کا چلتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے ساتھ جو لوگوں نے اور شریک بنا رکھے ہیں اور اللہ کے برابر بلکہ اللہ سے بڑھ کر بنا رکھے ہیں، اللہ اکبر. کہتے ہیں ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. دیکھنے میں پیر فرید ہے، پیر فرید غلام فرید وہ چاچڑ والے، وہ تو ظاہر میں پیر ہیں اور اندر میں اللہ رب العزت ہے. کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ احمد میم کا برقع پہن کے آ گیا، اصل میں وہ احد ہی تھا. غلط بات ہے. اللہ اللہ ہے اور باقی ساری مخلوق ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا حل کنت الا بشرا رسولا، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی، ان کے بارے میں بھی یہ تصور رکھنا غلط ہے. لیکن کیا کیا جائے، لوگ ایسے ظالم ہیں اور گستاخ ہیں اللہ رب العزت کے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اور رسول دونوں ایک ہیں. وہ ایک بڑا اس طرح کا ہے، وہ کہتا ہے ہک ہے، ہک ہے، ہک ہے، وہ دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے. غلط بات ہے، بالکل جہالت کی بات ہے. اللہ پاک ہے اس سے. اللہ کی تسبیح اور تنزیہ اور تقدیس. اور الحمدللہ سارے انعام اس کے، سارے احسان اس کے، ساری نعمتیں اور نوازشیں اس کی. ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں سنبھالنے والا، سب کچھ دینے والا، ہر چیز کا مالک، زمین و آسمان کا، جہاں جس کا حکم چلتا ہے، جس کا اختیار چلتا ہے، جس کی مرضی چلتی ہے، وہ اللہ رب العزت ہے. یہ سب اللہ کے لیے ہے. الحمدللہ. اور اسی الحمدللہ کے یہ الفاظ ہیں وَبِحَمْدِهِ، اس کا معنی ہے متلبسا بحمدہ یا اتلبس بحمدہ. تلبسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام کرنا،
کسی کام کے اندر مشغول ہو جانا، اور اگر لفظی معنی کریں تو کسی کام کو اپنا لباس بنا لینا. ہماری زبان میں اس کا ترجمہ کریں تو کیا کریں گے؟ کسی چیز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا. یعنی یہی کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کا اوڑھنا بچھونا یہی ہے، اسی کام میں لگا ہوا ہے. یہ اللہ کی حمد، اللہ کی ستائش، اللہ کی تعریف، اس کی توصیف، یہ اللہ کی حمد ہے. اس لیے کہ حسن و جمال بھی اس کا بے مثال، اور فضل و کمال بھی اس کا بے مثال، قدرت حکمت اس کی بے مثال، عظمت و رفعت اس کی بے مثال. العلو والارتفاع، رفیع الدرجات، العلی الکبیر، العلی المتعال، ساری عظمتیں بلندیاں اس کے لیے، تو خوبیاں سارے کمال اس کے لیے، اس لیے اس کی تعریف ہے. اور حقیقت یہ ہے تعریف کا مستحق وہی ہے جس کے اندر ساری خوبیاں اور کوئی نقص ہے ہی نہیں. باقی اور کسی کی کوئی تعریف کرتا ہے تو تعریف تو اس کی ہے جس نے اس کو یہ چیز دی ہے. وہ کہاں سے لے کے آ گیا؟ اللہ کے دینے سے ملی ہے اس کو. اصل تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوشی کے موقع پر جو چیز ملتی اس پہ اللہ کی تعریف کرتے. بلکہ فرمایا اللہ رب العزت کو یہ اچھا لگتا ہے انسان لقمہ کھائے الحمدللہ، پانی کا گھونٹ پیے الحمدللہ، لباس پہنے الحمدللہ الذی کسانی ما تجملوا بی فی حیاتی، بستر پہ لیٹے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وکفانی وآوانی. کوئی چیز مل جائے، اچھا کام ہو گیا اللہ اکبر الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات. اور اگر کسی معذور کو دیکھے، کسی لاچار کو دیکھے، کسی مجبور کو دیکھے، اللہ نے مجھے عافیت بخشی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ مما ابتلاہ بہ. یہ اللہ کی حمد کرتے رہنا. اللہ اکبر. یہی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. اور تسبیح کا اللہ رب العزت نے مستقل بھی حکم دیا ہے، سبحوہ بکرۃ واصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بڑے محبوب کلمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو محبوب ہیں، ترازو کے اندر بھاری ہیں اور زبان پر بڑے ہی آسان ہیں. کہو سب کہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ کا معنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا الحمدللہ پڑھنے سے ترازو بھر جاتا ہے. اور سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنے سے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین نے، یہ آسمان اور ان کے درمیان کی ساری فضا نیکیوں اور ثواب سے بھر جاتی ہے. اللہ اکبر. اور بس میں آخر میں دو حدیثیں ایک حدیث سنا کر بس بات ختم کرتا ہوں. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کے نماز کے لیے گئے، اور جب اچھا سورج بلند ہو کے آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ اپنے مصلی پہ بیٹھی ذکر کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس وقت سے بیٹھی یہاں مصلی پہ عبادت کے اندر، ذکر اذکار کے اندر مصروف ہیں؟ جی یا رسول اللہ میں اس وقت سے ذکر کے اندر بیٹھی ہوئی. اللہ اکبر. عبادت کے اندر بیٹھی ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 3 کلمے بتاتا ہوں کہ جو تو نے اس وقت سے لے کر اب تک پڑھایا ہے نا، یہ 3 کلمے ان سے بڑھ جاتے ہیں. یہ 3 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان 4 کلمے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ وبحمدہ زینت عرشہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی، سبحان اللہ وبحمدہ مداد کلماتہ. یہ 4 چیزیں ہیں، زینت عرشہ اور مداد کلماتہ اور سبحان اللہ وبحمدہ زینت عرشہ ومداد کلماتہ عدد خلقی ورضا نفسی. اللہ کی مخلوق کے برابر، اس کی رضا کے مطابق، اس کے عرش کے وزن کے مطابق، اللہ اکبر، اور اس کے کلمات کے برابر. تو یہ کلمات جو ہیں حضرت جویریہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اور اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات فاطمہ سکھائیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. نوکر لینے کے لیے آئیں، خادمہ لینے کے لیے آپ نے یہ دولت دے دی کہ جاؤ یہ لے جاؤ، یہ تمہارے لیے خدمت گاروں سے بہتر ہے. تو ان کا خواتین کو اہتمام کرنا چاہیے اپنے کام کاج کے اندر، اور خاص طور پر اللہ اکبر اہل علم کو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے.
اہل علم خطبہ ہوں، مدرسین ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا تھا وَلَا تَنِيَّ فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا، اس میں سستی نہ کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی یہی کہا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا واذکروا، اللہ رب العزت فرمایا اذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو اللہ کو یاد کرتے رہنا اس میں برکت ہے. اور میں آخر میں دعا کرتا ہوں اس ادارے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کو قائم دائم رکھے، حضرت حافظ صاحب کا سایہ عاطفت سلامت رکھے. ماشاءاللہ یہ ان کا ذوق ہے اور یہ ان کی محنت ہے اور لگن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ادارے کو برکت دی ہے، اور بیٹیاں یہاں آ کر تربیت پاتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں. میں مبارکباد بھی دیتا ہوں حافظ صاحب کو بھی، اور یہاں کے اساتذہ اور یہاں کی معلمات کو بھی، اور والدین کو بھی جن کی بیٹیوں نے یہ مرحلہ مکمل کیا، اور ان بیٹیوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کے لیے قبول فرمائے. آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ نے دین کی عالمہ، دین کی مبلغہ، دین کی معلمہ اور دین کی پرچار کرنے والی اور دین کی پھیلانے والی اور خدمت کرنے والی بننا ہے، اور گھرداری کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنا ہے. اچھی بیٹی بھی بننا ہے، اچھی بہن بھی بننا ہے، اچھی ماں بھی بننا ہے، اچھی بیوی بھی بننا ہے. دین کے معاملے میں بھی آپ نے لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہے، اور جو انسان کی ذمہ داری ہیں اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مقرر کی، اس کے لحاظ سے بھی آپ نے بہترین نمونہ بننا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، عزت کے ساتھ نوازے، برکت کے ساتھ نوازے، اور دین کے راستے میں قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.